کبھی آپ نے اپنی روزمرہ کی زندگی میں ابلے ہوئے انڈے کے چھلکے کا مشاہدہ کیا ہوگا؟ جی ہاں، جب ہم اس چھلکے کو دباتے ہیں تو اس میں دراڑیں آ جاتی ہیں۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج ہم بڑی آسانی کے ساتھ اس مختصر اور دلچسپ ویڈیو میں زلزلوں کی سائنس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو جناب، جس طرح یہ چھلکا ایک نہیں رہا بلکہ یہ حصوں میں تقسیم ہوا اور اس میں دراڑیں آ گئیں، اسی طرح اس زمین کی سطح پر بھی دراڑیں موجود ہیں اور یہ حصوں میں تقسیم ہیں۔ ان حصوں کو ٹیکٹونک پلیٹس کہتے ہیں اور یہ پلیٹیں ہمیشہ حرکت میں ہوتی ہیں، لیکن ان کی حرکت بہت سلو ہوتی ہے۔ پورے ایک سال میں یہ اپنی جگہ سے تقریباً چند سینٹی میٹر ہل سکتی ہیں۔ ان کی یہی حرکت زمین کے اوپر زلزلوں کا سبب بنتا ہے اور دیگر تبدیلیاں بھی اسی وجہ سے رونما ہوتی ہیں۔ اب یہ ٹیکٹونک پلیٹس حرکت کیوں کرتی رہتی ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں زمین کے اندر جھانکنا ہوگا۔ چونکہ یہ زمین ایک گول شکل کی ہے تو یہ اندر سے اس طرح بنی ہوئی ہے۔ اس کی 4 بڑی تہیں یعنی 4 بڑی لیئرز ہیں۔ ہر لیئر کی اپنی خصوصیات ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ان کے مختلف نام بھی ہیں۔ جس لیئر پر ہم رہتے ہیں اس کا نام کرسٹ ہے اور یہ باقیوں کے مقابلے میں بہت پتلی لیئر ہے۔ اتنی پتلی ہے جیسے کہ سیب کے اوپر اس کا چھلکا ہوتا ہے۔ اس تہہ کی اوسطاً موٹائی تقریباً 30 سے 50 کلومیٹر تک ہے۔ پہاڑ، ریگستان اور سمندر اسی تہہ کے اوپر موجود ہیں۔ اس تہہ کے نیچے دوسری تہہ کا نام مینٹل ہے۔ مینٹل نیم مائع مادے سے بنا ہوا ہے۔ نیم مائع مادے کا مطلب ہے کہ وہ بظاہر ٹھوس لگتا ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنی جگہ سے آگے بھی بہہ سکتا ہے۔ سمجھنے کے لیے ہم شہد کی مثال لیں تو شہد بظاہر کمرے کی درجہ حرارت میں ٹھوس نظر آتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو اوپر سے نیچے کی طرف گرائیں یا اس کے اوپر دباؤ آ جائے تو بڑی آہستگی کے ساتھ اپنی جگہ سے آگے بھی بہتا ہے۔ وقت زیادہ لیتا ہے لیکن وہ بہہ سکتا ہے۔ اسی طرح مینٹل میں سیمی فلوئڈ یعنی نیم مائع چٹانیں ہیں جو ہمیشہ حرکت کرتی رہتی ہیں، آگے بہتی ہیں۔ مینٹل کی اوسطاً لمبائی 2900 کلومیٹر ہے۔ اس کے نیچے آؤٹر کور کے نام سے ایک تہہ شروع ہوتی ہے جو کہ لوہے اور نکل پر مشتمل ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پر موجود لوہا اور نکل مکمل مائع حالت میں ہوتے ہیں، کیونکہ لوہا تقریباً 1500 ڈگری سینٹی گریڈ کے ٹیمپریچر پر پگھل جاتا ہے، جبکہ آؤٹر کور کا ٹیمپریچر 4000 سے 5700 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ اس کے نیچے آخری تہہ کا نام انر کور ہے اور یہ مکمل ٹھوس حالت میں ہے۔ انر کور مکمل ٹھوس حالت میں کیوں ہے جبکہ آؤٹر کور مکمل مائع حالت میں کیوں ہے، اس کی مختلف وجوہات ہیں، یہ کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اب آتے ہیں مینٹل کی طرف۔ تو مینٹل میں کنویکشن کا پروسیس ہوتا ہے۔ کنویکشن کا پروسیس سمجھنے کے لیے ہم پانی کی مثال لیتے ہیں۔ جب ہم پانی کو برتن میں ڈال کر گرم کرنے کے لیے رکھتے ہیں تو پانی کے وہ ذرات جو برتن کی تہہ پر موجود ہوتے ہیں وہ جلدی گرم ہوتے ہیں اور جیسے ہی وہ گرم ہو جاتے ہیں وہ اوپر اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ برتن کے ٹاپ پر جو ذرات ہیں وہ چونکہ ٹھنڈے ہیں تو وہ نیچے کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے گرم ذرات اوپر اٹھتے ہیں اور ٹھنڈے ذرات نیچے گرتے ہیں، تو یوں پانی کے مکمل ذرات مسلسل حرکت شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی مینٹل کا وہ حصہ جو کور کی طرف ہے وہ زیادہ گرم ہے اور وہ حصہ جو اوپر کرسٹ کی طرف ہے وہ ٹھنڈا ہے۔ تو مینٹل میں وہ مادہ جو کور کی طرف ہے وہ گرم ہو جاتا ہے اور اوپر اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ کرسٹ کی طرف والا مادہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح مینٹل میں موجود سارا مادہ حرکت شروع کر دیتا ہے جس کو کنویکشن کرنٹ کہتے ہیں۔ اسی حرکت کی وجہ سے اس کے اوپر موجود ٹیکٹونک پلیٹس بھی ہلتی رہتی ہیں۔ ٹیکٹونک پلیٹس کی حرکت عام طور پر ہمیں محسوس نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر ایک مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ان پلیٹس کے درمیان جو دراڑیں ہیں وہ ہموار نہیں ہیں بلکہ وہ ناہموار ہیں۔ جس طرح ایک زپ کی 2 بیلٹس آپس میں جڑی ہوتی ہیں، اسی طرح 2 ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں جڑی ہوتی ہیں اور یہ 3 طرح سے حرکت کرتی ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ ایک پلیٹ دوسری پلیٹ کے اوپر جاتی ہے اور دوسری پلیٹ اس کے نیچے آتی ہے۔ اس حرکت کو کہتے ہیں کنورجنٹ باؤنڈریز۔ دوسری حرکت یہ ہے کہ دونوں پلیٹیں ایک دوسرے سے دور جاتی ہیں اور اس حرکت کو کہتے ہیں ڈائیورجنٹ باؤنڈریز۔
और तीसरी किस्म की हरकत में दोनों प्लेटें आपस में रगड़ मारकर पास से गुजरती हैं। इस हरकत को ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स कहते हैं। लेकिन इन हरकतों के दौरान बाज़ औक़ात ये प्लेटें आपस में फंस जाती हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर दबाव आता है। ये प्लेटें कोशिश करती हैं कि इस दबाव को ख़त्म किया जाए, और जैसे ही ये दबाव ख़त्म करने में कामयाब होती हैं और आज़ाद होती हैं, तो इसी वक्त इनको एक झटका लगता है, और इसी झटके को हम ज़लज़ला कहते हैं। अब जो इलाके इन दरारों के ऊपर मौजूद होते हैं, यानी इन फॉल्ट्स के ऊपर जो इलाके आते हैं, वहाँ पर ये ज़लज़ले के झटके बहुत सख्त महसूस होते हैं। लेकिन जो इलाके इन दरारों से या इन फॉल्ट से दूर हैं, वहाँ पर ज़लज़ले के झटके या तो महसूस नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो वहाँ पर कम महसूस होते हैं। तो लिहाजा वो इलाके ज़्यादा ख़तरनाक हैं जो इन फॉल्ट्स के ऊपर हैं या इन फॉल्ट्स के करीब हैं। अगर आपके लिए ये वीडियो मुफीद थी और आपको अच्छी लगी है तो हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।